بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو دیر سے سونے کی عادت بندے کے حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ دیر کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے کینسر جیسی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پکا ہوا آم کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ کھائیں۔ املی، آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے سے کیل مہاسے اور جھائیاں دور ہوتی ہیں۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ رات کے وقت انار کھانے سے دماغ کو بے انتہا طاقت ملتی ہے۔ گیلی مٹی کی خوشبو کو سونگھ لینے سے سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ پان کے پتے سوجن والی جگہ پر رگڑا جائے تو سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت روزانہ کھانے کے بعد آرام کرنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ لیٹ کر پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو ایسے گھر میں خوشیاں بہت کم اور غم زیادہ آتے ہیں۔ چائے میں کلونجی بھگو کر پی لو، اس سے ذہن تیز ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد جمع کرنے سے آدمی پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے گردے کی پتھری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے اور بدہضمی جلن کو دور کرتا ہے۔ آم ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، بعد میں اس کے بعد کچی لسی ضرور استعمال کرو۔ آم ٹھنڈا کرنے کے بغیر کھانے سے جسم پر پھوڑے اور آنکھوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نہار منہ آم کھانا گرمی پیدا کرتا ہے۔ کھٹا آم آدمی کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ زیادہ غصہ کرنا آدمی کے جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو لوگ نسوار کھاتے ہیں ان میں منہ کے کینسر کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر کوئی چیز کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جن افراد کو قوت باہ کی کمی ہو ایسے لوگ دھنیا کا استعمال نہ کیا کریں۔ ہونٹوں کا سوج جانا گردوں کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ روٹی کے بعد ناریل کھانے سے چہرہ جوان اور خوبصورت رہتا ہے۔ پھٹے ہوئے ہونٹوں پر کریلوں کا پانی لگایا جائے تو ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کے بال لمبے نہ ہوں ایسی عورت تخم مرنگا کے پانی سے بالوں کو دھونا شروع کر دے، بال گھنے اور لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سر پر مالش کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کا پانی پیو، معدہ صاف ہو جائے گا۔
کوئی بھی وزن اٹھانے سے قبل لیموں والا پانی پیو۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے پودینہ کھاؤ۔ زیادہ تھوکنا جسم میں پانی کی کمی پیدا کرتا ہے۔ سونے سے قبل بالوں میں کنگھا کرنے سے بال گرنے رک جاتے ہیں اور عمر بھی دراز ہوتی ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سونے سے قبل روزانہ توبہ کر کے سویا کرو۔ سو کر اٹھنے کے بعد بھی نیند آنے لگے، آنکھیں بند ہونے لگے تو جان لو آپ کا دماغ کمزور ہے۔ سبز مرچ کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں۔ نہانے کے فوراً بعد اپنے کانوں کے پیچھے تیل لگا لیا کرو، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ دل کے مریض چھوٹی الائچی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ چائے میں گڑ ڈال کر پی لیا کریں۔ الٹا لیٹنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر آپ کے جسم کے ہاتھ پاؤں یا جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لو۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ سانولے رنگ والے افراد گائے کے کچے دودھ کا استعمال کریں، رنگ گورا ہو جائے گا۔ پکی ہوئی خوبانی قبض کو دور کرتی ہے اور پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو۔ زندگی بھر پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کلونجی کا پانی سر پر ڈالنے سے بال گرنا رک جائیں گے۔ رات کو چہرے پر دہی کی ملائی لگا کر سویا کرو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ نہانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کچے ٹماٹر کھانے سے گردے کی پتھری ختم ہوتی ہے۔ گیندے کا پھول سونگھنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں۔ سوتے ہوئے بار بار پیشاب کا آنا شوگر کے مرض میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ جلد آم کھانے کے بعد پانی پینا بلغم پیدا کرتا ہے۔ قربانی کا بچا ہوا گوشت جب مرضی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں متعلقہ گوشت کھانا منع ہو، لیکن طبی ماہرین کے مطابق قربانی کا گوشت زیادہ دن تک رکھ کر استعمال نہ کرے۔ کئی دنوں تک اسٹور کیے گئے گوشت کا استعمال پیٹ کے امراض کے علاوہ کئی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ رات کو پاؤں کے انگوٹھوں پر تیل لگا کر سونے سے نظر کی کمزوری سے بچا جا سکتا ہے۔ پیٹ میں قبض اور گیس وغیرہ کے لیے گنے کا رس نہایت مفید ہے۔ اگر گھر میں کسی کی کھانسی نہ جاتی ہو تو اس کو ٹینڈوں کا سالن کھلائیں۔ بکرے کی کلیجی کا زیادہ استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو تو دیسی گھی میں شہد ملا کر کھا لو۔ چہرے کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہو تو ٹماٹر کا رس چہرے پر لگایا کرو۔ پھل زیادہ کھاتے رہنے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ بھرے پیٹ دہی کھانے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بیری کا پھول کی خوشبو سونگھنے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ سائیکل کی سواری کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گردوں کے درد میں پانی زیادہ استعمال کرو، گردوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرو، بہت ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ پاؤں کے درد میں مہندی لگا لیا کرو، پاؤں کا درد دور ہو جائے گا۔ اگر لکوے کی بیماری ہو جائے تو جنگلی کبوتر کھا لو،
لکوہ دور ہو جائے گا۔ گھر میں سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ جن کا جگر ذہنی کمزور ہو دباؤ وہ کا دہی کے اوپر مسئلہ والا ہو پانی پیا تو کریں، کیونکہ دہی آلو کے اوپر والا پانی ابال کر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کھایا کرو۔ ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو تو آلو ابال کر کھانا کھا لیا کھانے کریں۔ کے بعد تھوڑی کھانا سی کھانے کے بعد اجوائن تھوڑی سی کھانے اجوائن سے کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہوتا ہے۔ دودھ میں سونف ملا کر پینے سے دودھ میں قبض دور سونف ہوتی ہے۔ ملا کر پینے سے کچا شلجم قبض کھانے سے دور ہو نظر تیز جاتی ہو ہے۔ جاتی ہے۔ گرم گڑ کچا کھانے سے شلجم کھانے بڑھاپا سے جلدی نہیں نظر آتا۔ تیز ہوتی ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال شوگر پیدا گرم کرتا گڑ ہے۔ کھانے سے انار بڑھاپا کے چھلکوں کی جلدی چائے پینے سے نہیں آتا۔ زکام رک جاتا ہے۔ انار کے چھلکے ذہنی زیادہ تناؤ کو بھی کولڈ ختم کرتے ڈرنکس ہیں۔ کا استعمال شوگر زیادہ چائے پیدا کر ہونٹوں کو کالا دیتا کرتی ہے۔ زیادہ اسٹرانگ چائے معدے کو خراب انار کرتی کے ہے۔ چھلکوں کی چائے پینے اگر سے کسی کے زکام ہاتھ رک کانپتے جاتا ہو ہے۔ یعنی ہر وقت زیادہ ہاتھ چائے کانپنا ہو ہونٹوں تو کو بکری کے کالا دودھ میں کرتی ہے۔ شہد اور کھجور ڈال کر کھائے۔ اگر کسی کے ہاتھ 30 سال کانپتے کی ہوں عمر کے بعد تو بکری شادی کے کرنے سے دودھ میں بچہ شہد دیر اور سے پیدا ہوتا ہے۔ کھجور ڈال کر کھائے۔ سینے میں جلن رہتی ہو یا 30 بدہضمی سال کی یا داڑھ عمر کا کے درد ہو، بعد ان شادی سب کرنے سے درد کو بچہ ختم کرنے کے دیر لیے سے پیدا لونگ کافی ہے۔ ہوتا ہے۔ سینے لونگ میں کا اگر استعمال جلن آپ کے رہتی ہو اندر کی تو تمام کھانے کے دردوں کو ختم بعد کرتا ہے۔ لونگ کھایا کرو۔ خواب میں دانت دیکھنا رنج و غم دور ہونے خواب میں اور دولت دانت آنے کی دیکھنا نشانی ہے۔ رنج و غم دور ہونے اور تیل ہمیشہ دولت بالوں کو دھو آنے کر کی لگایا کریں۔ نشانی گندے ہے۔ بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ تیل لیکن ان ہمیشہ سب سے زیادہ بالوں اہم کو ہے دھو کہ کر نہانے سے لگایا پہلے اگر کریں۔ تیل لگا لیا جائے تو بال نہانے کے گندے بعد بالوں میں گھنے تیل اور لگانے سے چمکدار ہوتے ہیں۔ بال زیادہ بالوں کی گرنے خشکی بھی لگتے ختم ہیں۔ ہوتی ہے۔ چہرے پر کافی لگانے سے چہرے داغ پر دھبے کافی دور لگانے ہوتے ہیں سے اور داغ جھریاں دھبے ختم ہوتی ہیں۔ دور اور جھریاں ختم گھٹنوں ہو میں درد جاتی رہتا ہو ہیں۔ تو کالے چنے گرم دودھ کے ساتھ اگر کھایا کرو۔ گھٹنوں میں درد پیٹ کی رہتا ہو گیس کو تو روک کے رکھنے کالے سے چنے گرم یادداشت دودھ کے کمزور ہوتی ہے۔ ساتھ کھایا کرو۔ بھاری کھانا یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھانے پیٹ کے کی بعد گیس کو ادرک کا قہوہ روک پینے کر سے رکھنے کھانا سے جلدی ہضم ہوتا ہے۔ یادداشت کمزور ہو اس کے علاوہ جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ جوڑوں کے درد میں اس کمی کے لاتا ہے۔ علاوہ ادرک کا قہوہ جوڑوں کے اسٹرابیری کا درد پھل میں کھانے سے کمی خون لاتا کی ہے۔ کمی دور ہوتی ہے۔ سوتے وقت اسٹرابیری کا اگر پھل آپ کھانے پیٹ کے سے بازو پر خون وزن کی ڈال کر کمی سوئیں گے دور تو ہوتی اس سے ہے۔ فالج کی بیماری ہو سکتی ہے۔ سوتے وقت ہاتھ ایک ہی یا بازو پر اسی وجہ وزن سے ڈال کر سون بھی ہوتے سونے ہیں۔ سے فالج کی صبح کے بیماری وقت ہو تھوڑا سکتی سا ہے۔ سرسوں کا تیل چکھ لینے سے گردے صبح صحت مند کے رہتے وقت ہیں۔ تھوڑا سا سرسوں کا اگر تیل دانت میں چکھ درد لینے شروع ہو سے جائے تو گردے دانت کے صحت نیچے مند ایک چھوٹا رہتے سا ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا رکھ لیں۔ اگر دانت میں مٹی درد کے برتن شروع ہو کھانے جائے میں استعمال تو کرنے سے دانت کے بیماریاں نیچے نہیں آتی۔ ادرک کا ٹکڑا لیموں کے چند قطرے کھانے کے بعد چکھ لو، ہاضمہ زندگی بھر خراب نہیں ہوگا۔ بکری کے دودھ میں سونف ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔